السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر زرتاج گل صاحبہ۔ بہت شکریہ زرتاج صاحبہ، آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے اسپیکر آفس کو کہ نور عالم خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ہیں، ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو رکنیت ہے اس کو معطل کیا جائے اور ان کی جگہ پی ٹی آئی کے ہی حیدر خان صاحب جو ہیں انہیں وہاں لگا دیا جائے۔ نور عالم خان جو اپنے باغیانہ بیانات کی وجہ سے خاصی نظروں میں تھے، لیکن اب یہ پیغام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ایم این ایز کے لیے؟ اور نور عالم خان جو ہیں کیا وہ اصولی موقف اپنا رہے ہیں یا کسی ذاتی اناد کی بنیاد پہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور اس کا نیریٹو متاثر ہوتا ہے؟ اس پر مفصل بات کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے سانحہ مری کے بعد جو انکوائری ہو رہی تھی وہ مکمل ہو گئی اور اس رپورٹ کی بیس پر 15 کے قریب افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ سی پی او راولپنڈی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سی ٹی او، ڈی ایس پی ٹریفک، ایس پی ہائی ویز جو ہیں انہیں بھی عہدوں سے ہٹایا گیا ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اے سی مری جو ہیں ان کو معطل کر کے ان کے خلاف انضباطی کارروائی ہوگی۔ ریسکیو 1122 کے انچارج جو ہیں ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ارشاد صاحب، بہت بڑا سانحہ ہوا، 21-22 لوگ جان سے گئے۔ یہ کارروائی کتنی مختلف ہے اس سے پہلے جو حکومتیں سانحات پہ کارروائیاں کرتی رہیں، اور کیا یہ مداوع اور ازالہ ہو گیا اور تعین بھی ہو گیا کہ آئندہ ایسی غفلت نہیں ہوگی اور ایسا سانحہ نہیں ہوگا؟ ایک دو چیزیں تو بہرحال مختلف ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ معطل پہلے ہوتے تھے، انکوائری بعد میں شروع ہوتی تھی، اور پھر پتہ چلتا تھا کہ جی وہ فلاں آدمی جو ہے وہ تو غلط طور پر معطل ہو گیا ہے یا اس کو سزا غلط مل گئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تنقید یہ ہو رہی تھی کہ فوری ایکشن لیں، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن یہ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ ایک تو ہے کہ وہاں صورتحال خراب ہوئی، ریسکیو آپریشن میں تاخیر ہوئی، لوگ پھنسے رہے، یہ ایک چیز ہے، اس کا تو ازالہ ہو گیا کہ جن لوگوں کی غفلت تھی۔ لیکن وہ جو 23 جانیں گئیں، ایک پہلو، اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دانستہ غفلت برتی، اپنے فرائض ادا نہیں کیے، کیا ان کی معطلی کافی ہے یا انضباطی کارروائی؟ وزیر اعلیٰ اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ ہم جو انضباطی کارروائی کریں گے وہ ایک ان لوگوں کے شایان شان ہوگی یا ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے، تو لوگوں کو، کیونکہ 23 جانوں کا جانا کوئی مذاق نہیں ہے، تو میرا خیال ہے اس صرف اتنی مختصر پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دینا کہ انضباطی کارروائی ہوگی، اس سے ان زخموں پر مرہم نہیں لگے گا جو جن کے گھروں میں صف ماتم ابھی تک بچھی ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ صرف مری نہیں، باقی صوبے میں بھی باقی جو معاملات ہیں اس میں بیوروکریسی جو غفلت برتتی ہے، وہاں پولیس کا جو رویہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے، حکومت کے جو عہدیدار ہیں وہ خواب غفلت کی نیند سوتے ہیں، وہ دوبارہ نہ ہونے پہ ایک واقعہ ہوتا ہے، چند دن کے بعد وہ بھول کے پھر ایک نئے واقعے کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اب کم از کم جاگ جانا چاہیے حکومت کو بھی، انتظامیہ کو بھی اور باقی اداروں کو بھی، پھر ہی عام آدمی مطمئن ہو سکتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہوا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہرحال بہتر ہے۔ اور لیکن اسی حوالے سے میرے خیال زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے نقطہ نظر سے یہ کافی ہے کہ چند لوگ معطل ہو جائیں یا چند لوگوں کے خلاف انضباطی کارروائی ہو جائے؟ یہ مداوع ہے اس دکھ کا، اس غم کا، اس افسوسناک واقعے کا جو پیش آیا؟ ارشاد عارف صاحب اور فیصل، تھینک یو، آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ ظاہری بات ہے مداوع دکھ کا یا انسانی جانوں کا تو اس طرح کے ریمیڈی کا تو کوئی نعم البدل کوئی نہیں ہے، انسان تو واپس نہیں آ سکتے، اس کا تو کوئی جواب ہوتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ قوم کی زندگی میں جب سانحے ہو جاتے ہیں کیا آپ نے اس سے غلطیوں سے اور اس تکلیف سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے یا نہیں؟ جیسے اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی، پولیٹیکل پارٹی بھی، اور سب یہ لوگ بھول گئے تھے
کہ کون گڈ طالبان ہے کون بیڈ طالبان ہے. سب نے یہ کہا کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف ایک قوم بن کے کھڑا ہونا ہے, اور ہم کھڑے ہوئے الحمدللہ. اب جس طرح ہم نے ٹیررزم پہ قابو پایا ہے, ایک اسٹانس ملک کا گیا. اسی طریقے سے یہ جو مری والا واقعہ ہوا ہے, 22 انسانی جانیں گئیں. زبردست ہے کہ سی ایم صاحب نے 15 کے قریب جو ہے وہ افسران کو مطلع کیا, اور بہت جلدی انکوائری کمیٹی کی بھی رپورٹ آئے گا, اور جس کی جو غلطیاں تھیں اس کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کر کے ان کو سزا دی جائیں. لیکن دوسرا پارٹ بھی ہے, یہ بھی ضرور اب ہم نے جو پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اب پاکستان میں ونٹر ٹورزم بھی بڑھ گئی ہے اور ٹورزم اٹ سیلف بھی بہت بڑھ گئی ہے. دنیا کے آگے ہم نے پاکستان کو اوپن کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو آئے. اس کے لحاظ سے جو پرانے شہر ہے جیسے مری ہو گیا یا گلیات ہیں, جو ایک ٹورزم کا نیشنلی انٹرنیشنلی دونوں طریقے سے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اور پورا جو ایک فیسیلیٹیشن کا میکانزم ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے کہ جہاں پہ 4,000 لوگوں کو ہونا چاہیے وہاں 40,000 لوگ چلے جائیں, تو وہ کس طرح پھر ڈیزاسٹر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کیونکہ برف باری دیکھنے گئے تھے, وہ پورا برف باری کا ایک سٹارم دیکھنے تو نہیں گئے تھے, اسی لیے انسانی جانے گئی. تو اس سے سیکھے کہ ہم لوگوں نے آگے کس طرح فٹ منرو سمیت اور باقی گلیات سمیت اور باقی جگہوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کدھر ہم نے پارکنگ کے ایریاز بنانے, کدھر ہم نے ریسکیو کے سینٹر بنانے ہیں, کہاں پہ ہم لوگوں نے تو پی ہونا چاہیے کہ جب ریڈ الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ایس او پیز وغیرہ پہلے سے موجود ہیں, میکینزم پہلے سے موجود ہے. بہرحال یہ غفلت تو ہوئی ہے, یہ تو سب کچھ پہلے سے موجود ہے. دوسرا جو انفراسٹرکچر ہے, ترقیاتی کام ہے, آپ کی تو پارٹی کا موقف رہا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ سڑکوں سے نہیں بنتی ہیں. سوال یہ ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ پریس کانفرنس بڑی طویل ہو گئی, 3-4 دن پہلے اخبار میں خبریں لگ رہی تھیں کل وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کریں گے اور رپورٹ دیں گے. ویسے رپورٹ ذرائع سے سامنے آ رہی تھی. آج 5:30 پریس کانفرنس کرنی تھی, پھر انہوں نے 6:30 بجے جو ہے ایک ویڈیو میسج جاری کر دیا. وائی ناٹ پریس کانفرنس؟ کیا میڈیا کے سوالوں کے جواب دیتے کیا ہی خوب ہوتا, بجائے اس کے کہ وہ مناسب آدمی تھے, انتہائی مناسب اس سارے سانحے کے بعد. تو کیوں اتراتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب پریس کانفرنس کرنے سے؟ نہیں دیکھیں نا, انہوں نے جیسے ریمیڈی رسپانسبلٹی فکس کر کے جنہوں نے غفلت کی ان کو سیک کر دینا یا ان کی انکوائری بٹھا دینا اور رپورٹ کو اتنا جلدی منظر عام کے اوپر آ جانا. پاکستان کی تاریخ میں تو رپورٹ آج تک شائع نہیں جاتی, عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی کیا غلطی تھی, اور ہر کوئی جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کے سائڈ پہ چلے جاتا. آج تک ماڈل ٹاؤن کا پتہ نہیں چلا کہ شہباز شریف کی ناک کے نیچے خواتین کو, حاملہ خواتین کو ان کے منہ پہ گولیاں کیوں ماری گئیں اور کیوں اسٹیٹ ٹیررزم کو پولیس کو گلو بٹو ان کو لیڈ کر رہے تھے. اسی طریقے سے جب یہاں پہ اسامہ بن لادن مارا گیا تھا لوگ ویٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اگر شوگر کمیشن ہو یا کوئی مافیا ہو یا اسی طریقے سے ثانیہ مری ہو تو واقعات و حالات کا اندازہ لگا کے رپورٹ بنا کے پبلک بھی کر دی جاتی ہے, رسپانسبلٹی فکس بھی کر دی جاتی ہے. جہاں تک اس کی بات ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی کہ مری کو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک وزیلہ کا درجہ دے دیں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے لوگوں کو, لیکن ان کے جو ترجمان ہیں حسان خاور صاحب وہ تو ہر روز اپڈیٹ آپ کو کرتے رہے ہیں, اور جتنا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ان کو اس طریقے سے سوال جواب سے کوئی اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ وہ تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کے جن کے جو لواحقین ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو اوائڈ کیا اور ایک ویڈیو میسج کے ذریعے اپریشیٹ تو میں یہ کرنا چاہیے نا کہ ایٹ لیسٹ چلے رپورٹ بھی آئی, رسپانسبلٹی فکس بھی ہوئی ہے اور آگے بھی فکس ہونی چاہیے. جو آپ نے کہا ہے کہ کیا یہ ناکافی ہے یا یہ کافی ہے, بالکل ناکافی ہے, مزید بھی اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے جن کا کام ہے بیوروکریسی کا کام ہے اور جنہوں نے ڈیزاسٹر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ان سب کا کام ہے, ان کے حصے کا اپنا کام. ورنہ ہماری طرف سے تو شیخ رشید صاحب, شہباز گل صاحب, وہ سب آپ کو وہاں پہ سڑکوں کے اوپر نظر آئے تھے. ہمارے جو صداقت عباسی صاحب تھے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے تھے. سیاسی لوگ تو وہاں پہ موجود ہوتے. کس سیاسی الیکٹڈ نمائندے کا دل کرتا ہے کہ میرے حلقے کی عوام میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے؟ میرے ڈیرہ غازی خان میں بس کا اللہ معافی دے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, میں رات کو 14 گھنٹے سفر کر کے وہاں پہ پہنچتی ہوں, سیدھا ہاسپٹل پہنچتی ہوں. کسی عوامی نمائندے کا دل نہیں کرتا کہ اس کے حلقے کے لوگوں کو تکلیف ہو یا کوئی آزمائش ہو اور اس طرح کے 22 لوگ شہید ہو جائیں. یہ ظاہری بات ہے کوئی برداشت کرنا آسان تو نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ رسپانسبلٹی فکس کر کے آگے پڑھ کے واقعات سے سیکھ کے, بات یہ نا کہ ہم نے تو کوئی چیز چرائی تو نہیں, ہم نے چھپائی تو نہیں, ہم نے عوام کو فیس کیا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی فیس کیا ہے. جی اچھا یہ فرمائیے, یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے, اصولاً تو وزیر اعلیٰ کو پریس کے سامنے آنا چاہیے, سوالات کے جواب دینے چاہیے تاکہ ان کو فیڈ بیک ملے کہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں اور میڈیا کیا سوچ رہا ہے. خیر یہ ان کی مرضی ہے.
یہ فرمائیں کہ نور عالم خان ایک ممبر ہیں، آپ کے آنریبل ممبر ہیں، انہوں نے اسمبلی میں اور اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی میں کچھ سوالات کیے، کچھ اعتراضات کیے، بتایا کہ عوام میں بے چینی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا کہ ایک ممبر اسمبلی اپنے حلقہ کے عوام کی مشکلات بیان کر رہا ہے یا ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے جو ایجنڈے سے انحراف کر رہے ہیں، ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ممبرشپ سے ہٹا دیا گیا، جو 6-7 کمیٹیوں کے وہ رکن تھے ان سے ہٹا دیا گیا. تو یہ جمہوری روایات کے منافی بات نہیں ہے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ایک تو ہماری پارٹی ہے، ایک وہ واحد پارٹی ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے پارلیمانی کمیٹی کے اندر، کور کمیٹی کے اندر اور جو بھی ہماری میٹنگ ہوئی، ہماری کابینہ کے اندر سخت سے سخت بحث ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنا رائے رکھتا ہے، اور ہم رائے کا جو اظہار ہے وہ کوئی ڈر اور خوف سے کرتے نہیں، کیونکہ ہماری کوئی جدی پشتی پی ایم ایل این کی طرح، پیپلز پارٹی کی طرح پارٹی تو ہے نہیں کہ کوئی ایک خاندان ہمارے اوپر مسلط اور ہمیں حق رائے دہی استعمال کرنے کا حق نہ ہو. لیکن میں سمجھتی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے کہتی ہوں کہ ہمیشہ مجھ جیسے جونیئرز نے ہمیشہ فالو کیا ہے رولز کو. اگر آپ کو پارٹی سے کوئی وہ ہے اختلاف ہے تو آپ ہمیشہ پارٹی کے اندر اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے. اگر آپ کو علاقے کا کوئی ایشو ہے، دیکھیں ہمارے دور حکومت میں آلموسٹ ہر جگہ کے اوپر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہے ہیں، کارڈیالوجی ہاسپٹل بن رہے ہیں، ایم این ایس کو اپنا ایس ڈی جیز فنڈ بھی ملتا ہے جس میں وسیع گیس اور بجلی کے مسائل، اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ سیوریج کا فنڈ دیتی ہے، اور جو باقی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، روڈ کی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ پیکج ہوتے ہیں، وہ ملتے رہتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ علاقے کے لوگ، عوام ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن اگر پارلیمان میں اگر آپ سوچیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو پازیٹیو اسد عمر صاحب نے پارلیمانی کمیٹی میں بڑی زبردست بات کی کہ اگر بیک بینچر جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ان کو موقع نہیں ملے گا اور صرف بڑے لیڈران جو ہے وہ گھنٹوں کی تقریر کریں گے تو یقیناً فرسٹریشن آتی ہے. ان کو بھی موقع دینا چاہیے. آپ کی جماعت کے اندر کیسی جمہوریت ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کے اندر اپنی خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اس کو شوکاز بھی کرتے ہیں اور اس کو پھر کمیٹیوں سے بھی آپ لوگ نکالنے کی درخواست کر دیتے ہیں؟ یہ جمہوریت کی کون سی قسم ہے؟ اور شوکاز کا جواب ملنے سے پہلے ہی اس کو نکال پہلے ہی اس کو نکال دیتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ذرا یہ تو بتا دیں. میں فیصل اپنی بات کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو ضرور بولنے دینا چاہیے اور بولتے بھی ہیں. اور اگر کم موقع ملتا ہے، کم موقع نہیں ملنا چاہیے، سب کو برابر کا حق ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ ہر دفعہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی آ کے کورم پوائنٹ آؤٹ پورا کر لیتی ہے اور بات نہیں ہو پاتی، اس لیے ایم این ایس کو جنہوں نے اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے وہاں بات نہیں ہوتی. جہاں تک نور عالم کی اسپیسیفک بات ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان پہ تو ہے نہیں، ان کی پارٹی کے اوپر ہے نہیں. ان کے اپنے کسی ایم این ایس کے ساتھ یا اپنے پی ایس کے ساتھ اختلاف ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں. وہ ان کا جو شوکاز نوٹس ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ تو ان کا جو کے پی کے کے اندر جو الیکشن ہوا تھا وہاں پہ جو ان کے اوپر کوئی الزامات لگے تھے کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اس کو سپورٹ نہیں کیا جو کینڈیڈیٹ تھا. اور کرنا چاہیے جہاں پہ پارٹی فیصلہ کر لے وہاں پہ ضرور کرنا چاہیے. آپس کے اختلاف کی وجہ یہی نکلتی ہے کہ پھر مخالف جیت جاتا ہے. اور آپ کی اپنی ہمیں اور ہمیشہ پارٹی کو سیلف انالیسس کرتی ہوئی سیکھنا بھی چاہیے غلطیوں سے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ راضی نہیں ہوتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایس جب ایک پیج پہ نہیں ہوتا تو ہمیشہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے. اس کا شوکاز نوٹس بھیجا گیا ہے. جہاں تک پارٹی کی پارلیمانی کمیٹیوں کی بات ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی بات ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ صرف نور عالم خان نہیں، یہ بہت عرصے سے یہ بات آ رہی ہے کہ بہت ساری پارٹیوں میں جو ہمیں اگر جس کا اکنامک کے اوپر عبور ہے اس کو پی ایس سی کے اندر ہونا چاہیے، جس کو انوائرمنٹ سے کوئی محبت ہے تو اس کو میری اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہونا چاہیے، جس کو لا کی کچھ سمجھ ہے اس کو لا اینڈ جسٹس میں ہونا چاہیے. یہ صرف نور عالم خان تک نہیں، یہ تو پارٹی اسپیسیفک کافی دیر سے بحث ہو رہی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو فعال بنانے کے لیے اور نور عالم خان صرف نور عالم خان کی درخواست کیوں کی گئی؟ باقی پھر اگر یہ کرائیٹیریا آپ کا ہے تو باقی لوگوں کی بھی شفلنگ کریں نا. نور عالم خان میرے سامنے تو فیصل میرے سامنے تو ہو رہی ہے، فیصل میرے سامنے تو جو بات ہوئی اس میں تو نور عالم خان کی بالکل اسپیسیفک بات نہیں ہوئی. بہت ساری چیزوں کی ایویلیوشن پہ یہ کہا گیا اور میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بات کہاں سے شروع ہوئی. وہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جب بھی ڈاکٹر شیریں مزاری ایک اچھا بل دیتی ہے
کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں. ہمارے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں وہ اس طریقے سے نہیں لڑ سکتے, اور اکثر ہمیں دوبارہ جو ہے ہمارا بہت اچھا بل جو ہے وہ, فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ جب زینب الرٹ کیس تھا, بل جو بنا تھا ڈاکٹر شیریں مزاری کا, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بار بار پارلیمان کے اندر لوگ یہ کہتے رہے کہ ہمیں جو ہے جو لوگ ریپ کرتے ہیں بچوں کے, جو وکٹمائز کرتے ہیں, ان کو جو ہے سرعام پھانسی دی جائے, ان کو پھانسی دی جائے, اور اگر پھانسی کی سزا ہو بھی ہوتی ہے وہ کیوں کورٹ سے جو ہے وہ ضمانتیں لے کے دندناتے پھرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری بحث ہوتی ہے. ہمارا مقصد ہماری پارٹی کا اور پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ہے کہ پارلیمان میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی وہاں پہ ممبران خانہ پوری کرنے کے بجائے ایک سیر حاصل گفتگو ہو, جس میں جو ہمارے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی, کوئی بل لے کر آنا ہے پبلک کے اس کے لیے فائدے کے لیے, تو وہ منوان اس طرح کے جو ہے وہ قانون سازی کی جائے. اس کا پرسن اسپیسیفک نور عالم سے ایکس وائی زی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے تو اپنے پارلیمانی سیکرٹریز تک ہٹائے ہیں. اگر ہمارا پچھلا سال دیکھیں یہ ویریشن ہوتی رہتی ہے. زرداری صاحبہ یہ فرمائیں کہ یہ 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے, دوسری طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ 4 لوگوں کے نام زیر گردش ہیں جو باقاعدہ اگلی عبوری حکومت میں ان میں سے ایک وزیر اعظم بن سکتا ہے. تو یہ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی عبوری حکومت آ رہی ہے اور آپ کی چھٹی ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہماری چھٹی تو نہیں ہونی, اس سے کہ ہم تو 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لے کر آئے. الیکشن کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, 2023 میں میدان میں جائیں گے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کامیاب جوان پروگرام ہو, احساس پروگرام ہو, 10 بلین ٹری سونامی ہو, سنگل نیشنل کریکولم ہو, ہمارا انصاف صحت کارڈ ہو, ہم نہیں مار کھاتے. اور ہم اپنے حلقوں میں اپنے پلس کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا کلوز لائزان ہے. ہم اپنے پبلک میں رہتے ہیں, ہم تو پبلک سے تو ڈرتے تو ہے نہیں. ہم اسلام آباد میں تو نہیں عیش کرتے, نہ ہمارا کوئی پروٹوکال ہے, نہ ہمارے کوئی ایسٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو ہم تو پبلک کے ساتھ ہی ہمارا جینا مرنا ہے. تو وہ 2023 میں عوام فیصلہ کرے گی ووٹ کے ذریعے کہ کون جو ہے کس کو ووٹ دینا, کسی کو نہیں دینا. اور جس طرح امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا ہے, کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے, پاکستان کی فورن پالیسی کا مقدمہ لڑا ہے, شان رسول کا مقدمہ پرائم منسٹر عمران خان نے لڑا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اور جس طرح ہم نے پینڈیمک کے اندر, کووڈ کے اندر جس طریقے سے ملک اکانومی کو کولیپس ہونے سے بچایا ہے, لوگوں کو بھوک سے مرنے نہیں دیا, وہاں پہ ہم جائیں گے. لیکن جہاں تک 4 لوگوں کی بات ہے, میں تو سمجھتی ہوں ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این میں یا جو اسٹیٹس کو کی پارٹیز میں ایٹ لیسٹ اس میں یہ دن آ گیا ہے کہ وہاں پہ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے نواز شریف کی حد تک تو ٹھیک تھا, اب کیا اس کی بیٹی کے آگے بھی جھک کے سلام کریں؟ ادھر تو ٹھیک تھا کہ چلو شہباز شریف بڑا بھائی ہے اس کو سلام کریں, اب اس کے بیٹے حمزہ شہباز کو بھی سلام کریں, اب آگے نواز شریف کے جو پوتے پوتیاں ان کو بھی ہم غلامی کریں. تو اگر ان کے کوئی لیڈران اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ایبسکانڈر ہے, اشتہاری ہے, تحیات نااہل ہے, اور اس کی بیٹی کی بھی ہم غلامی نہیں کر سکتے, وہ بھی نااہل ہے, تو پارٹی میں اور لوگوں کو بھی آگے موقع دلنا چاہیے. اگر وہ نام تو بتائیے نا, کوئی بات کریں تو بات میں کوئی نہ کوئی سچائی تو ہوگی. نہیں نام تو بتائیے نا, آپ کے نام تو بتا دیں نا, 1 2 3 کہ جی یہ لوگ ہیں. نہیں ارشاد عارف صاحب, ہمیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے جرت کی. کیا وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں؟ اور باقی جو آپ نام بتائیں گے تو باقی لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے نا. اچھا یہ بتا دیں باقی لوگ بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے نا. ملے کس سے, یہی بتا دیں. ملے ہیں یہ چاروں. ان کو جرت ہونی چاہیے نا کہ انہوں نے اگر اپنی پارٹی میں اب سوال اٹھانے شروع کیے تو وہ پبلک کے سامنے بھی سوال جواب جو ہے نا وہ دیں, وہ خود اپنے آپ کو لوگوں کو بتائیں کہ اب ہم اس پارٹی آپ نہیں کر رہے تو وہ کیسے کریں؟ آپ کو کرنی چاہیے, آپ کی پارٹی کے لوگوں کو کرنی چاہیے, بتانا چاہیے. اپریشیٹ آپ کر رہے ہیں تو زیادہ تر بات چھپتی تو نہیں ہے نا ارشاد عارف صاحب, زیادہ تر بات تو چھپتی تو نہیں ہے نا. جب ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی تو ڈی جی اے آئی پیار نے کیسا ٹکا سا جواب دی تھی. سارے دنیا کو پتا تھا کہ نواز شریف کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا, وہ برطانوی حکومت کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. تو ادھر سے ایاز صادق اور حکومت کیسے کہہ رہی ہے کہ 4 لوگ ملیں؟ جو پی ایم ایل این تھا انہوں نے کہا تھا. حکومت کیسے کہہ رہی ہے کہ 4 لوگ ملیں؟ پھر کس سے ملیں, کس سے ملیں یہی بتا دیں. کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا, کوئی چیز کوئی چیز چھپتی تو نہیں ہے نا. دیکھیں نا, ایک پارٹی کی عادت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سیٹلمنٹ کرتی ہے,
وہ کہتی ہے پاؤں پکڑتی ہے, وہ کہیں پر جا کے مذاکرات کرتی ہے, ووٹ کی طاقت سے تو وہ کبھی نہیں آئے. اگر ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر کے اپنی پارٹی میں کوئی نام بنا لیں گے تو چلو وہ تو ریجیکشن ہے نا, کہ ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف تو نہیں آ رہا, کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا, اور اٹھانا بھی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے, کیونکہ ووٹ کے ذریعے جو ہے عوام منتخب کرے, نہ کہ اس طرح کے جس طرح نواز شریف کی ہسٹری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے آ جائیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, وہ تو پھر ان کا انجام ایسے ہوتا ہے. لیکن اگر پارٹی کے اندر لیڈران آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹا دیا جائے, شہباز شریف کو, تو وہ کوئی برائی تو نہیں ہے میرا خیال میں. ٹھیک ہے کہ ضمیر ان کے جاگ گئے پی ایم ایل این کے کچھ لیڈران کی. بہت شکریہ وزیر مملکت برائے تغیر زرتاج گل صاحبہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ماحول کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, اور ایک خبر یہ بھی آئی کہ شیخ رشید صاحب کل نرخ نامہ لے کے کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں بیٹھے اور وزیر خزانہ صاحب کو وہ تلاش کرتے رہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, گزشتہ روز جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا اس میں آج یہ خبر آئی کہ شیخ رشید صاحب وہ نرخ نامہ لے کر چلے گئے جو حقیقتاً ہے, جو بازاروں میں اس وقت رائج ہے اور جس پہ لوگ اشیاء خرید و فروخت کر رہے ہیں, اور وہ نرخ نامہ جو ہے اس سے مختلف تھا جو سرکار, جو وزراء, جو وزارت خزانہ کے لوگ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. شیخ صاحب نے یہ کام توقع ہے کہ کیا بھی ہوگا, کیونکہ ان کی ایک عوامی سٹائل ہے اپنی پولیٹکس کا. پھر وہ وزیر خزانہ کو بھی وہاں انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اگر کیبنٹ میں یہ حالات ہو چکے ہیں کہ وہاں نمبرز پہ وزیروں میں کے بیانات میں تضاد ہے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, تو سر کتنے الارمنگ یہ حالات ہیں. رانا تنویر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. رانا صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ایک جعلی اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ عوام کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. موجودہ حکومت کا تو یہ بھی المیہ ہے کہ یہ خود بھی ایک جو چند لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. بعض لوگ تو اس کو برگر کلاس کہتے ہیں, لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا, کہ ان کے ریٹس بھی وہ ہوتے ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز کے کھانے کے ریٹس جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے شاید بڑا سستا ہو رہا ہے, کیونکہ امریکہ میں واشنگٹن کے ہوٹل میں تو اس سے مہنگا کھانا ملتا ہے, ڈالرز میں ریٹ ناپتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. اس وقت جو ایک ہے مہنگائی, وہ ہے, لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی گرفت نہیں ہے. جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کو بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں گا کہ ہائی آکٹین پیٹرول جو ہے اس کے ریٹ گورنمنٹ مقرر نہیں کرتی. ایک پیٹرول پمپ پہ وہ 160 کا مل رہا ہے, دوسرے پہ 172 کا مل رہا ہے, ایک موٹر وے پہ آپ جائیں تو 190-92 کا مل رہا ہے. جی, اور ظاہر بات ہے وہ گورنمنٹ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے. تو یہ بھی پرابلم ہے. اور شیخ صاحب اگر لے کے گئے, لیکن وہ سنا یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کرونا, شہباز شریف صاحب کی طرح وہ بھی کرونا کا شکار ہیں, اس لیے شاید کیبنٹ میں نہیں آ سکے. اگر وہ ہو جاتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رانا صاحب یہ بتائیں, یہ 4 لوگوں کا بڑا غلغلہ بلند ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے, آپ تھوڑا سا کرونا کا شکار ہو گئے. یہ 4 لوگ کون ہیں؟ جو ایک وہ 4 لوگ ہیں جن کا گورنمنٹ بات کر رہی ہے, حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بے وفائی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. دوسرے 4 نام وہ آ رہے ہیں جو بقول شخص نواز شریف صاحب کو پیش کیے گئے کہ ان میں سے کسی ایک کو عبوری وزیر اعظم بنا دیں تو حکومت تبدیل ہو سکتی ہے. یہ کہانی کیا ہے؟ ارشاد صاحب مہربانی, میں اللہ کے فضل سے اب بہتر ہوں اور آپ کا پروگرام بھی کر رہا ہوں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ڈرپ بھی لگوائی ہوئی ہے جی, لیکن الحمدللہ بہتر ہوں. لیکن آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے ساتھ بڑا ایک تعلق ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں پروگرام آپ کا. شکریہ. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو بات چل رہی ہے 4 لوگوں کی,
میں اب اس پہ سوائے ایک وہی جو ان کا جھوٹ کا ایک نیریٹو ہے وہ کرتے رہتا ہوں. کوئی نہ کوئی سٹوری ایک ایسی کریٹ کرتے ہیں جیسے میڈیا پہ یا کہیں نہ کہیں ڈسکشن ہوتی رہے, اور اپنی جو ناکامیاں ہیں, اپنی ناتجربی کاریاں ہیں, یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے 3.5 سال میں, اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. ابھی ان کے خلاف بے انتہا چارج شیٹ لمبی, بہت لمبی ہو گئی ہے. تو اب وہ ایک پینک میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. 4 لوگ پی ایم ایل این کا میں آپ کو بتاؤں اتنا ڈسپلن ہے کہ جو ان کے قائد ہیں میاں نواز شریف, ان کے مرضی کے علاوہ نہ تو ان کی ڈائریکشن, ان کی گائیڈنس پہ سارا کام ہو رہا ہے. اور وہ ماشاءاللہ جب واپس آئیں گے علاج کرا کے تو وہ خود یا جس کو وہ چاہیں گے وہ پرائم منسٹر, اور موسٹ پرابیبلی شہباز شریف صاحب بھی ان کے بعد سینئر موسٹ بھی ہیں, اور ہمارے صدر بھی ہیں پی ایم ایل این کے. تو ایک نارملی تو یہی ہوتا ہے اور وہی بنیں گے اگر انہوں نے چاہا تو, ورنہ وہ ہیں. تو یہ کہنا کہ 4 لوگ کیا کوئی بنا سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر پی ایم ایل این میں سے کسی نے بھی کوئی, اگر فرض کریں یہ بھی بات ہے تو میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں, کس کے پاس لے کے جانا ہے. تو یہ ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں یہ بیس لیس ہے, یہ بے بنیاد باتیں کرتے ہیں, جھوٹ اور ایک فضول قسم کی جو بحث چھیڑنے کے لیے. لیکن وہ جو 4 لوگ ہیں ان کے وہ تو مجھے پتہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گئے جب ان کے کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں تو یہ پھر رہے ہیں ان میں, جس طرح کوئی 1-2 بندوں کے نام آتے ہیں, 3-4 کے نام تو آتے رہتے ہیں کہ اگر -1 ہو تو پھر یہ لوگ ہو سکتے ہیں. بلکہ بہت سارے 1-2 بندے تو ایسے جن کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ عمران خان کے کوئی اتنے اچھے نہیں رہے, بکاز کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپائر کرتے ہیں میری جگہ آنے پہ. آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی ساؤتھ سے ہے, کوئی نارتھ سے ہے, کوئی کسی جگہ سے ہے. نہیں رانا صاحب, مجھے نہیں معلوم, بتا دیں آپ تاکہ میری بھی نہیں. آپ کو پتہ ہی ہے نمبر 1 کیا نا, وہ ڈے 1 سے ساؤتھ سے کوئی ایک ان کے ایم این اے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, کوئی نارتھ سے, ابھی ملتان سے, ملتان سے ان کا تعلق ہے. ملتان سے, ساؤتھ سے ایک ہی پرومیننٹ ان کا بندہ ہے. ایک تو انہوں نے نکال دیا ہے جو ترین صاحب ہیں, تو وہ تو قریشی صاحب کا پھر نام لینا, اب اتنا قریب پہنچ گئے. نارتھ سے پرویز کھٹک صاحب ہیں. کھٹک صاحب نے تو پچھلے دنوں تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے جب وہ پارٹی میٹنگ میں انہوں نے کوئی ٹیک آن کیا پرائم منسٹر کو. اچھا, تو یہ تو عام بات تھی کہ جی اب تو کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ اب اس ریس میں نمبر 1 پہ آ گئے. تو یہ جو انہوں نے اختلاف رائے کیا رانا صاحب پارلیمانی پارٹی میں اور کہا کہ میں ووٹ نہیں دیتا, ابسٹین کرنے دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے. نہیں, یہی آپ کی تبصرے تھے, آپ کے انالیسس تھا, آپ کی اسیسمنٹ تھی. اور ہر وہ جو پولیٹیکل اسیسمنٹ کرتا ہے یا جن کو انفارمیشن ہوتی ہے, کریڈیبل انفارمیشن, انہوں نے یہ بات کی ہے, میڈیا پہ بات کی ہے, پرنٹ میڈیا میں بھی آیا, تو یہ چیزیں بڑی ویزیبل ہو جاتی ہیں. نہیں, اگر وہ امیدوار ہیں رانا صاحب تو نون لیگ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے. نون لیگ نے تو نعرے 1-2 بندوں نے لگائے تھے, اس میں بھی جب یہ ووٹ ہو رہا تھا منی بجٹ پہ, تو اس وقت بھی 1-2-3-4 بندوں نے ہمارے باجمان نعرے لگائے تھے, قدم بڑھاؤ پرویز کھٹک, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو آپ ساتھ ہیں, آپ تیار ہیں, آپ تیار ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے؟ ہمارا جو مسئلہ ہے نا جی, میں آپ کو بتاؤں ڈے 1 سے, جس کو شاید ہم کافی 3.5 سال میں بھی رجسٹر, یا 1 سال پہلے کا بھی جو ہمارا مشکل ٹائم تھا جب ہماری گورنمنٹ بھی تھی, ہمارا یہ ایک سٹرگل ہے کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو اور ساتھ ہی ساتھ آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس کے مطابق کام چلے. یہ ہماری یہ ساری جدوجہد کا محور ہے. تو ہم تو الیکشن چاہتے ہیں. نہیں, الیکشن سے پہلے والے سیٹ اپ میں رانا صاحب, الیکشن سے پہلے والے سیٹ اپ میں آپ پرویز کھٹک صاحب اگر سامنے آتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ اگر بالکل, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو شاید چیزیں کوئی بہتر ہو جائیں, یہ ہمارا ہے. لیکن وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے, الیکشن کراتے ہیں یا کس طرح ہوتا ہے, یہ دیکھیں گے. لیکن کوئی آگے تو بڑھے نا جی, کوئی بات. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ایک بات چل رہی ہے کہ 1.5 سال کی تجویز میاں نواز شریف کو پیش کی گئی کہ 1.5 سال کے لیے پوری حکومت مان لی جائے, وہ 6 ماہ پر آمادہ ہیں. ایسی بھی آپ کی کوئی میٹنگ میں بات چلی ہے یا میاں صاحب کو تجویز پیش کی گئی ہے؟ نہیں, پارٹی کی سطح پہ تو کبھی یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی.
اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اتنی اہم باتیں پارٹی کے سطح پہ تو نہیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت تو کتنی ان کیمرہ بھی میٹنگ کریں تو چیزیں بات جاتی ہیں, لیکن اگر یہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے مجھے نہیں علم, لیکن اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ میاں صاحب کے لیول پہ ہی ہے. جب میاں صاحب کو فیصلہ کریں گے 6 مہینے یا 3 مہینے کرنا ہے نہیں کرنا, الیکشن میں سیدھے جانا ہے یا ان کو ٹائم دینا ہے, تو پھر وہ یقینی طور پہ پارٹی کو بتائیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ لانگ مارچ کا پی ڈی ایم نے اعلان کیا, 23 مارچ کی ڈیٹ بھی آ گئی. اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو کے پی کے میں ہے وہ 27 مارچ کو ہے, رمضان شریف 3 یا 4 اپریل سے شروع ہو رہا ہے. تو کیا پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے کہ اب بلاول بھٹو صاحب کا جو 27 فروری کا مارچ ہے اس میں شامل کر لیا جائے اور حکومت کا دھرم تختہ کیا جائے؟ شاہ صاحب بڑا اچھا آپ نے یہ پوچھا ہے. بڑا میں تو پچھلے 1-2 پروگراموں میں بھی کہا تھا کوئی 4, 5, 6, 7 دن پہلے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم مل کے کریں, کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے چاہے پیپلز پارٹی اور اے این پی ہے چاہے پی ڈی ایم کی میں جتنی جماعتیں ہیں کہ اس حکومت کو نکالنا ہے, جس سے جان چھڑانی ہے, تو اس مقصد کے لیے ہم پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم پہ نہ بھی ہو تو ہمیں اکٹھے لانگ مارچ تو اکٹھے کر سکتے ہیں. تو یہ بلاول صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ 27 تاریخ رکھتے ہوئے اگر ان کی خواہش تھی تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی ایسے رابطہ ہوتا جس سے کوئی چیز طے ہو سکتی. اب 23 مارچ ہم نے رکھا ہے, 27 مارچ انہوں نے رکھا ہے. اگر تو وہ جینونلی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایک پریشر آئے, امپیکٹ آئے اور اس کو چلتا کیا جائے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں پیپلز پارٹی والے, اس طرح کرنے سے, اکیلے کرنے سے شاید وہ مقصد حاصل نہ ہو جس کے لیے وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں. اور میرا حال بہتر ہوگا کہ اگر کوئی اب بھی اگر کوئی مل کے کوئی ایسا پروگرام کر لیا جائے, کوئی ڈیٹ طے کر لی جائے جس سے کوئی ایک افیکٹو قسم کا لانگ مارچ جو مقصد ہے کہ اس کو نکالا جائے, اس کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. رانا صاحب اگر کسی کی نیت صحیح ہے. جی رانا صاحب, آپ نے چیئرمین نیب کو طلب کیا, انہوں نے ایک قانونی پوزیشن لی کہ جی وہ پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر جو ہے وہ ڈی جی ہیں ایک, تو اب آپ دوبارہ چیئرمین نیب کو بلائیں گے؟ نہیں, میں نے 26 کو میٹنگ رکھی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں ٹھیک ہو گیا, تو 26 کو بلایا ہوا ہے میں نے چیئرمین نیب کو. اور چیئرمین نیب کو پوچھا تھا ہم نے پچھلی دفعہ کہ اب کب آ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی 24 تک میری کوئی انگیجمنٹ ہے, فیملی کی کوئی ضروری ہے, تو اگر 24 کے بعد آپ رکھ لیں تو میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو 26 کو رکھی ہے, ان کی کہنے بھی رکھی ہے, پہلے بھی ان کی کہنے بھی رکھی تھی, تو انہوں نے بیچ میں کوئی ایک اور کٹا کھول دیا, وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر والا. تو وہ ان کو خیر انہوں نے ابھی تو جو لیٹر لکھا ہے, جو وڈرا کیا ہے پہلا لیٹر, اس میں جو ایک ری ایٹریٹ کیا ہے کہ جو ہماری میٹنگ میں پہلے آئے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں بڑی پارلیمنٹ کو اور بڑی بہت رسپیکٹ دیتا ہوں, اور میرے جو ججمنٹ ہیں ایز اے جج آف سپریم کورٹ یا جہاں بھی میں رہا ہوں, تو میری ججمنٹ میں بھی میں نے بہت ہی پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو اور ان کے ایک وقار کو کے متعلق ججمنٹ دی ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں آؤں گا, ان کو آنا چاہیے, وہاں پہ پہلے بھی آئے تھے, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جی رانا صاحب, آپ کو ہم نے بے آرام کیا, ٹائم لیا, آپ کا بہت شکریہ. لیکن ایک آخری سوال, یہ نور عالم صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کوئی حکومت کے خلاف کوئی کام کر رہے تھے, آپ کے ساتھ مل گئے تھے کہ ان کو نکال دیا گیا؟ ایبسولوٹلی نو. ارشاد صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پی ایس سی کو وہی ان کی نہ تجربہ کاری ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پی ایس سی ہے کیا؟ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ نان پارٹیزن ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس میں میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی, اینڈ پی ٹی آئی ممبرز آر مور ووکل اینڈ کریٹیکل ٹوورڈز یہ جو ایشوز ہیں. تو یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف, گورنمنٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, نتھنگ ٹو ڈو ود دا گورنمنٹ. میں آپ کو بتا دوں, یہ تو جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں, ریگولیرٹی آتی ہیں, فائنینشیل انڈسپلن آتا ہے, یا کرپشن امبیزلمنٹ آتی ہیں, ان کو ہم کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ
कोई 30-35 अरब रुपया हमने रिकवर किया है। गवर्नमेंट के एक्सचेकर में, किटी में ये पैसे जमा कराए हैं जी। ये एक रिकॉर्ड है। और जो नायब है वो कहती है कि जी मैंने इतने पैसे जमा कराए, 500 कितने रिकवर किए हैं, उसमें गवर्नमेंट का जो पैसा एम्बेजल हुआ है या करप्शन हुई है या वो हार्डली मेरा मामूली से पैसे हैं, तो कुछ 20 अरब के करीब होगा। बाकी तो हाउसिंग सोसाइटी हैं, दूसरे तीसरे। ठीक है राना साहब, इस पे आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आने वाले दिनों में हम डिटेल जरा इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राना तनवीर, कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद आपने हमें टाइम दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमें ज्वाइन करेंगे। फिर से मैदान सजा लिया है जमात इस्लामी ने कराची में, अब की बार मकासद क्या, जरा उनसे जानते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। नईम साहब ये बताइए, 20 दिन हो गए आपके धरने को, तासुर ये है कि जमात इस्लामी के पास अभी एक बड़ा ठोस जवाब आया है जिसकी बुनियाद पे वो पब्लिक को साथ मिला के कराची की सियासत में फिर से मेन स्टेक होल्डर बनने जा रही है। हकीकत में आप सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं, तासुर ये है, किस हद तक ये बात दुरुस्त है? देखें किस इशू पर हम बैठे हुए हैं। क्या हमारा कोई मेयर है जमात इस्लामी का जिसके इख्तियार के लिए हम बात कर रहे हैं, या कोई इलेक्शन कल अनाउंस हो गया है जो हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कराची के इदारे कराची को वापस करो और कराची की बल्दियात को बल्दियाती हुकूमत बनाओ जो आइन में लिखा हुआ है, और कराची के मेयर को बाइख्तियार करो। मुझे तो नहीं पता रहा है, हो सकता है कोई और पार्टी जो है वो मेयर बन जाए। तो हम उसूली बात कर रहे हैं, इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। और जो कानून ये आया उस कानून में तो उन्होंने जो कुछ बच गया था वो भी छीन लिया, डिस्पेंसरियाँ भी ले ली, अस्पताल भी ले लिए, तालीमी इदारे भी ले लिए। तो दुनिया में कहाँ होता है ऐसा कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हों किसी शहर की, और टाउन प्लानिंग हो किसी शहर की, और मास्टर प्लान हो किसी शहर का, वो शहर के बल्दियाती मेयर के पास ही ना हो, हुकूमत के पास ही ना हो। दुनिया में कहाँ होता है ऐसा? जबकि ये शहर एक मेगा सिटी है और इसकी पूरी ये समझ लें कि इसकी मईशत पर पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है, पोर्ट सिटी है, और पूरे सूबे का 80-90% रेवेन्यू इसी सूबा अपना कराची के शहर से इकट्ठा होता हो, तो उस पर अगर हुकूमत ये करे कि सारे इदारों पे कब्जा कर ले और ना वो KDA छोड़े, ना मली डेवलपमेंट अथॉरिटी छोड़े, ना लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी छोड़े, ना पानी छोड़े, ना बिजली छोड़े, ना कचरा छोड़े, ना तालीमी इदारे छोड़े, ना सेहत के इदारे छोड़े, तो फिर बचा क्या? वो तो झाड़ू लगाने के काबिल भी नहीं है मेयर। तो आप जो है वो आप साहब जी, आप हुकूमत के नुमाइंदे नासिर हुसैन शाह, दूसरे लोग आपके पास आए, ऐसा महसूस होता था कि वो बहुत सारे आपके मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। फिर क्या हुआ कि वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए? सईद गनी साहब तो कहते थे कि हम इनकी मुतालबात की रोशनी में हम एक्ट तब्दील करने के लिए तैयार हैं। नहीं, अगर तैयार हैं तो करें। देखें, हमारी तो सीधी सीधी बात है, हम यहाँ धरना दिए हुए हैं। अब ये धरना एक मरकज़ बन गया है, अब तो पूरे शहर में एहतजाज जारी है और पूरे शहर में कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं। और हमने इतवार को भी बहुत बड़ी रैली की। अभी कल ख़वातीन का आप देखेंगे कि गैर मामूली बड़ा धरना होगा जो मेन यूनिवर्सिटी रोड पर। तो हमारा तो ये धरना मरकज़ बन गया है और सब चीज़ें हो रही हैं। वो मुज़ाकरात करें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात करते हैं फिर 4 दिन बात नहीं करते, फिर 1 दिन बात करते हैं, फिर 4 दिन गायब हो जाते हैं। तो संजीदगी का मुजाहरा तो हुकूमत को भी करना चाहिए ना। नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप आपके पास जो डेलीगेशन आया था वो कौन से पॉइंट्स आपके मानने के लिए तैयार था और कौन सी बात मानने के लिए तैयार नहीं था? देखिए, उस डेलीगेशन में तो कोई बहुत तफसील से बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था हम आपकी कुछ चीज़ें मान लेंगे और आप धरना मौखर कर दें और फिर हम बैठकर आप बातचीत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, देखें, इस तरह नहीं होगा। हम यहाँ पर कोई फेस सेविंग के लिए नहीं बैठे और आज भी मैं इस पर कायम हूँ। 10 दिन मजीद गुजरने के बाद भी हमें कोई फेस सेविंग नहीं चाहिए कि हम कोई भागना चाहते हैं, यहाँ से उठना चाहते हैं, हम कोई परेशान हो गए और हमारे कारकुन को थक गए। अल्लाह का शुक्र है, हर गुजरते दिन के साथ हमारी पेनिट्रेशन बढ़ रही है और हमारा ये मुतालबा अब कराची का मुतालबा बनता चला जा रहा है। तो हम तो यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हैं, इसलिए ये फेस सेविंग का इशू नहीं। हमने उनसे कहा कि आप मसले हल करें। हम आपसे कोई ज़ाती बात नहीं कर रहे, हम आपसे कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे। हम आपसे वो चीज़ मांग रहे हैं जो पहले इस शहर को मिली थी। आज मैंने
جو ہے وہ پریس کانفرنس میں 1972 کا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جو سول مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور ان کے گورنر کی طرف سے جو آرڈیننس جاری ہوا تھا وہ پورا پریس کے سامنے پڑھ کے سنایا. آپ یقین کریں کہ وہ تو 2001 سے مشرف کے جو ایکٹ سے بھی کہیں زیادہ, آرڈیننس سے بھی کہیں زیادہ امپاور کرتا ہے بلدیہ کو. ہر چیز اس میں ڈیولپمنٹ کی موجود ہے, پانی موجود ہے, اس میں انفراسٹرکچر موجود ہے, سڑکیں موجود ہیں, نالے موجود ہیں, تعلیم موجود ہے, صحت موجود ہے. نہیں تو حافظ صاحب اگر وہ 1971 کا چیزوں کا ذمہ دار بلدیہ کو بنایا گیا. اگر 1971 کا آرڈیننس ایکٹ کی صورت میں آ جائے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ بھائی اس کو دیکھ کے تو مجھے لگا کہ وہ تو بہت ایک پرفیکٹ چیز ہے, اس لیے کہ 1972 میں انہوں نے تمام تر جو بلدیاتی اور شہری چیزیں تھیں وہ سب بلدیہ کے ماتحت کی. تو اگر وہ اس کے لیے تیار ہیں تو مطلب اس سے اچھی کیا بات ہے. ہمارا مسئلہ 72, 79, 2001, 2018, 20 نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو آئین کی آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ میئر کو بااختیار بناؤ اور یہ جتنے ڈیولپمنٹ کے اور ٹرانسپورٹ کے اور تعلیم کے اور ان تمام ادارے ہیں, پانی کے اور سیوریج کے اور اس طرح کچرے کے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, وہ سارا کا سارا بلدیاتی حکومت کے ماتحت ہونا چاہیے اور ٹیکسز کا ایک نظام ہونا چاہیے. ہمارا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں حکومت کی آمدنی صوبہ سندھ کی 800% بڑھ گئی ایک ہی سال میں, تو آپ نے کراچی کو جو کچھ دیا وہ صرف 3% ہے. ہم 20% سے آپ 3% پہ لے آئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وفاقی سیکرٹری رہے یونس ڈاگا صاحب, کل کالم چھپا ہے ان کا, انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے شہر سب کچھ کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں, آپ صاحب یہ فرمائیں, ایوارڈ کریں. یہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ آپ قائد عوام اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو کچھ کراچی کو دیا تھا وہی واپس کر دیں؟ کیا وہ انکار کریں گے کہ بھٹو کا آرڈیننس بھی غلط تھا؟ اصل میں وہ تو آج پتہ چلے گا, اس لیے کہ میں نے تو آج بہت تفصیل کے ساتھ پریس کانفرنس میں ایک جو ہے نا اس کا پوائنٹ پڑھ کے سنایا ہے. اگر انہوں نے سنا ہوگا تو اس کا جواب دیں گے. اصل میں دیکھیں وہ کیا کرتے, کیا ایشو پہ بات نہیں کرتے. وہ یہ کرتے ہیں کہ کبھی وہ کہتے ہیں وہ عامر کا تھا, کبھی وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی یہ والی سیاست کر رہی ہے. جماعت اسلامی کو کیا ضرورت ہے لسانی سیاست کی؟ اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر جماعت اسلامی کیوں ہے؟ اس دھرنے میں تو سندھیوں کی اور بلوچوں کی اتنی بڑی تعداد آتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں, تو ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے تو جان دیے یہ لوگ تو آتے نہیں تھے ان علاقوں میں, جنہ جھنڈا لگاتے تھے نہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے تھے پیپلز پارٹی والے. حافظ صاحب سوال یہ بھی ہے, ہم مقابلہ کر رہے تھے لسانیت کا. گزشتہ روز جو NCOC نے اعداد و شمار دیے ہیں اس میں 3000 کیسز صرف کراچی سے کورونا کے سامنے آئے ہیں. اگر اسی طرح آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے رہے اور جس شرح سے کورونا بڑھ رہا ہے تو کب تک آپ یہ اپنا دھرنا جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیں ہم انشاءاللہ میجرز لیں گے, اور ہمارے نزدیک جو ہے اس وقت بہت یہ میک اور بریک والا وقت ہے. کراچی 30-35 سال میں بہت پیچھے چلا گیا ہے. ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہاں پر. یہاں ملازمت نہیں ملتی کراچی کے بچوں کو. یہاں تعلیم کے 277 ارب روپے کا بجٹ ہے صوبہ سندھ کا, کہ کوئی 49,000 اسکولوں میں سے کوئی ایک اسکول ایسا نہیں ہے جہاں کوئی کہہ سکتا ہو کہ ہم اس لیے بچے کو بھیجیں گے سرکاری اسکول میں کہ اس کو تعلیم اچھی ملے گی. مجبوری میں کوئی بھیجے تو بھیجے. اسی طرح سے کراچی میں 4-5 ہزار اسکول ہیں جن میں سے 1000 رہ گئے تھے KMC کے, وہ بھی لے لیے انہوں نے. تو آپ مجھے بتائیں کہ صحت کا 173 ارب روپے کا بجٹ ہے اور سرنج لینے کے لیے بھی جناح اسپتال کے لوگوں کو, پیشنٹس کو باہر جانا پڑتا ہے. آپ صاحب جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں تو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں. سندھ کے اور کراچی کے سٹیک ہولڈر, پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں, PTI ہے, مسلم لیگ نون ہے, MQM ہے, وہ آپ اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ مشترکہ کاز ہے. نہیں, اگر ان کے اندر کوئی ایسا پوٹینشیل ہوتا, دیکھیں یہ جو ہماری حالات اور مسائل ہیں نا وہ MQM کی پالیٹکس کے نتیجے میں تو ہوئے, جو انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادوں میں رہے. 2013 میں بھی جب یہ آرڈیننس آیا تو ایکٹ بنا تو MQM اس وقت اتحادی تھی, وقتی طور پر الگ ہوئے, دوبارہ چلے گئے, 1 سال مزید حکومت میں رہے, ایکٹ کو بھول گئے. 80% تو اسی وقت قبضہ ہو گیا تھا. اور جی ٹھیک ہے حافظ صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. حافظ خان صاحب ابیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے.